اعلیٰ ہیں، بایزید سے اعلیٰ ہیں، حضرت شبلی سے اعلیٰ ہیں، حالانکہ انہی کے سلسلے میں مرید ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ ظاہر میں ان سے فیضان لیتے ہیں، باطن میں ان کا فیضان وہ ان کو دیتے ہیں۔ تیسرے دن بھی بیان کے لیے شروع ہوا بیان، دوران تقریر استغراق کے عالم میں، محویت کے عالم میں آپ نے پھر وہی جملہ ریپیٹ کیا، سبحانی ما اعظم شانی۔ تلواریں لے کے نکلے 3-4 آدمی اور آپ پر تلوار چلائی۔ جتنے صاحبان نے تلوار چلائی، بجائے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی گردن کٹنے کے، ان کی گردن کٹ گئی۔ وہاں بایزید تھوڑی ہیں، کس پہ تلوار چلا رہے ہیں؟ اب یہ سب پڑے ہوئے ہیں تلوار چلانے والے، اسی لیے اہل حق پر اعتراض کرنے والے، انہیں گمراہ کہنے والے خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تلوار ان پہ چلانے والے، ان پہ تلوار چل گئی۔ اب لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تقریر ختم ہوئی، آ کے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ نے پھر آج بھی وہی جملہ ریپیٹ کیا، سبحانی ما اعظم شانی۔ گرم ہو کے کہا کہ میں نے تو کہا تھا نا میری گردن اڑا دو۔ کہا گردن اڑایا، 4 لوگوں نے گردن اڑائی تو اپنی اڑا لی، آپ کی کہاں گردن اڑی؟ تو کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ جس نے کہا اسے تو کہنا سزاوار ہے۔ تو یہ ہے فنائیت کا عالم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت غوث ثقلین فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں خم بیزنی، تو وہاں غوث نہیں ہے، وہاں غوث نہیں ہے، جو ہے وہ کہہ رہا خم بیزنی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات پر ختم کر رہا ہوں۔ خم بیزن اللہ، وہ ولایت ہے، یہ نبوت ہے۔ ولایت نبوت سے کم رتبہ ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ نبی پردہ دار ہوتا ہے، ولایت پردے اٹھاتی ہے، نبوت پردے گراتی ہے۔ نبوت شریعت کے لیے محافظت کا کام انجام دیتی ہے۔ تو بندگان خدا، وہ محویت کا عالم تھا، وہ فنائیت کا عالم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ ہیں غوث اعظم سے، لہذا فنا کے بعد بقا کا عالم ان کا ہے۔ میں نہیں ہوں، خدا کے وجود سے میں موجود ہوں، میں کہاں موجود ہوں؟ وہی موجود ہے۔ یہ جو ہے فنائیت ہے۔ اس کے بعد میں موجود نہیں ہوں، تو پھر خدا خالق کس کا ہے؟ میں مخلوق کس کا ہوں؟ پھر شریعت کس پر ہے؟ انزال کتب کس پر ہے؟ ارسال رسول کس پر ہے؟ تو یہ بقائیت کا عالم ہے۔ فنا کے بعد جو بقا ہوتی ہے وہ فنا سے افضل ہوتی ہے۔ فنا کے پہلے جو بقا ہوتی ہے وہ فنا سے افضل نہیں ہوتی، فنا کے بعد جو بقا ہوتی ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے۔ عروج کے بعد جو نزول ہوتا ہے وہ عروج سے افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ معراج میں جا کے آنے کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ ارے اہل علم ہیں تو قدر کریں۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ عیسیٰ علیہ السلام فنا کے بعد بقا کے عالم میں ہیں، نبی ہیں، افضل ہیں حضرت غوث اعظم سے۔ اسی لیے سمجھ رہے ہیں کہ میں ہوں، عبداللہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو میں عبداللہ ہوں۔ یہ بقا کا عالم ہے، یہ صحبیت کا عالم ہے، یہ علم کا عالم ہے، یہ نور کا عالم ہے، وہ نار ہے، وہ فنا ہے، وہ محویت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محویت میں آدمی خود کو نہیں دیکھتا، وہ ہٹ جاتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں بقا بادل فنا ہے، لہذا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا پر نظر کر رہے ہیں۔ میں ہوں، اگرچہ کہ خدا کے وجود ہی سے مجھے موجودیت ملی ہے، لیکن میں ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے تخیل کے اعتبار سے، اپنے تحدد کے اعتبار سے، اپنی عبدیت کے اعتبار سے، اپنی بشریت کے اعتبار سے، اپنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے۔
اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، فنا کے باوجود خود کو فنا کے باوجود بقا کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، میں نہیں ہوں پھر بھی ہوں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بلند درجے کا مقام ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، میرے حکم سے کون، یہ حقیقت پر نظر جا رہی ہے، میرے حکم سے کون زندہ ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، لیکن میری زبان سے بولنے کے بعد زندہ ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے نسیم کوہ جانا، جب مدینے سے تو آنا، ہوئے زلف یار لانا، دل پریشاں ہے سمانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہے لکھا قسمت میں رونا، یا نبی کچھ تو کرونا، اپنے تلووں کو جھٹک کر جھولیاں سبزی بھرونا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را دو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم بخش ہو خلق کے حاجت روا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم پوروں کا بھی بھلا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوثنا سلام علیکہ، قطبنا سلام علیکہ، شیخنا سلام علیکہ، مولانا سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلی اللہ سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أجمعين
الابرار سهل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل اے خالق ہر بلند و پستی ششگیر عطا کنز ہستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراغ دستی اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة الدائمة والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ربنا اشف شيخنا شفاء كاملا عاجلا صبرا ربنا طول حياته 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 وانفعنا واياه بالاسلام والمسلمين من كل حياته اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں حرام ہر لحظہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں پالنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سردار موسیٰ ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق دل سے عاشق ہوں سرکار موسیٰ ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرنے والے بنے سرکار موسیٰ ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے سرکار موسیٰ ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہو جائے سرکار موسیٰ ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشاق میں ہمارا نام بھی لکھے گا پروردگارہ ان کے عشق کی سرشاری ہمیں عطا فرما ان کی محبت کی حلاوت ہمیں عطا فرما حضور موسیٰ ثقلین کو ہم سے راضی کر دے ہمیں ایسی چال ڈھال عطا فرما ہمیں ایسی سیرت عطا فرما ہمیں ایسی زندگی عطا فرما ہمیں ایسا حسن اخلاق عطا فرما ہمیں ایسا کردار عطا فرما کہ مولا غوث الثقلین ہم سے راضی ہو جائے جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہو چکے ہیں مولا انہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق انہیں شریعت کا پابند بنا دے انہیں طریقت کے اثرات سے واقفیت عطا فرما مولا تعالیٰ حقیقت و معرفت کے اسرار ان پر کھول دے مولا دونوں جہاں میں ہم سب کی لاج رکھ دونوں جہاں میں ہم سب کی لاج رکھ دونوں جہاں میں ہم سب کی لاج رکھ علماء اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ حضرت شیخ عبداللہ جمالی صاحب جو قادری ہیں مولا تبارک و تعالیٰ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں میرے غوث کا دیوانہ بناتے ہیں مولا تعالیٰ ساری کائنات کو ان کا دیوانہ بنا کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کا دیوانہ بنا اللہ پورے ہندوستان میں ان کا چرچا کر دے اللہ ان کی شہرت پورے عالم میں ہو جائے مولا تعالیٰ ان کی شہرت حقیقت میں غوث کے غلاموں کی شہرت ہے غوث کے عشق و محبت کی شہرت ہے تیرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں میں ہم سب کو شامل فرما پروردگارہ نام غوث پر مر مٹنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ کے سانچے میں ہماری زندگی ڈھل جائے پروردگارہ ہم سب کو بغداد کا جلوہ دکھا دے بغداد کا جلوہ دکھا دے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک ہمیں پہنچا دے مقدس دہلیز تک ہمیں پہنچا دے مولا تعالیٰ ہم سب کو گیارہویں شریف کی سعادت عطا فرما ہم سب کو 11ویں کے فاتحہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مدراس کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سنی بنا دے جو سنی ہیں انہیں ہمیشہ سنیت پر قائم رکھے گا پروردگارہ وہابیت اور بدعقیدگی کی گمراہیوں سے تمام مسلمانوں نے مدراس کو نکال تمام مسلمانوں نے تمل ناڈو کو نکال غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اے اللہ ان کی زبانیں بند کر دے اے اللہ ان کی گمراہی کو عام ہونے نہ دے پروردگارہ وہ تاریکیاں پھیلا رہے ہیں جو لوگ اجالے پھیلا رہے ہیں روشنیاں پھیلا رہے ہیں صحیح عقیدت اور صحیح عقیدے کو پھیلا رہے ہیں مولا تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما عافیت عطا فرما ہمارے مقتدا ہمارے پیشوا جناب شیخ عبداللہ جمالی صاحب کو صحت عطا فرما طاقت عطا فرما پروردگارہ ان کی جماعت کو 4 دانگ عالم میں مشہور و مقبول کر دے پروردگارہ ہم سب کو دونوں جہاں کی ہر سعادت سے مالا مال کر اے اللہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں حضور غوث الثقلین کے دیوانے ہیں انہیں ہمیشہ حضور غوث الثقلین پروردگارہ جو جاگے ہیں جاگنے والوں کو مولا یہ تو جاگے ہیں ان کی آنکھیں تو جاگی ہیں ان کی تقدیریں بھی جاگنے والی ہیں ان کے مقدر بھی جاگ جائے ان کا نصیبہ بھی جاگ جائے چمک جائے ان کی بگڑیاں بنا دے ان کی جھولیاں بھر دے اے اللہ ہمیں غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما ان کی ذات کی دیوانگی عطا فرما معرفت عطا فرما ان کی محبت کی چاشنی عطا فرما پروردگارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ آئندہ کے گناہ
مسلمانوں میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنا، ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ دونوں جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبتیں ہمارے حصے میں لکھ دے۔ ہم سے تو راضی ہو جا مالکہ، ہم سے تو راضی ہو جا، ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہمارے سر پر، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، انہیں صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو فراغ دستی سے بدل۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں غوث کے نام سے ان کی پریشانیاں دور فرما، غوث کی ذات کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہم تو گناہگار، بدکار، سیاہکار، بہت برے ہیں اللہ، ہمیں غوث کے نام کے صدقے میں اچھوں میں شامل فرما، اچھوں میں شامل فرما، اچھوں میں شامل فرما۔ تیرے اپنے پیارے بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے پیاروں کی محفل میں صفِ نعال میں کھڑا رہنے ہمیں بھی بنا دے مولا۔ مولا تعالیٰ اپنے اچھوں کے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ غوث کے نام کی بھیک دے دے آپ سب، غوث کے نام کا صدقہ دے دے مولا۔ پروردگارہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، پروردگارہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ پروردگارہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب و کامران ہونے والوں میں شامل فرما۔ ہمارے علماء کرام کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما۔